جگموہن چلا گیا۔ عمران بلاثری کی جذباتی کیفیت آگ کی مانند تھی، جیسے اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی ہو۔ پہلے وہ غزنی کے 2 جنگی قیدیوں کو فرار کرانے کی ترکیبیں سوچتا رہا۔ ان کے فرار کو وہ صرف اس لیے ضروری نہیں سمجھتا تھا کہ وہ قید سے نکل جائیں، بلکہ اس لیے کہ راجہ جے پال ان کی خاطر و مدارت مسلمانوں کی طرح کر رہا تھا۔ بلاثری کو 1-2 دنوں سے یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ اویسی اور قاسم بلخی جوان ہیں اور راج محل میں ایسی خوبصورت اور شوخ لڑکیاں ہیں، جن میں سے ایک بھی ان دونوں کے کمرے میں داخل کر دی گئی تو دونوں اپنے ملک اور اپنے باپ کو بھول جائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ راجہ جے پال کے فوج کے ہو کے رہ جائیں گے اور غزنی کی فوج کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ عمران بلاثری ان کے فرار کے لیے پریشان ہو رہا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی رشی کا فرار بھی اس کے کندھوں پر آ پڑا۔ وہ رشی کو دل میں بسا چکا تھا، اس طرح یہ اس کے لیے ذاتی جذبات کا مسئلہ بن گیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی اس نے ایک چیلنج بنا لیا، جیسے ہندوؤں کے دیوتاؤں نے مسلمانوں کے خدا کو للکارا ہو۔ اس طرح اس نے اسے مذہب کا معاملہ بنا لیا تھا۔ وہ سوچ کر پریشان ہو گیا۔ وہ کمرے میں ٹہلتا رہا، سوچتا رہا، حتیٰ کہ اس کا دماغ تھک گیا۔ اس نے اوپر دیکھا اور اس جذباتی کیفیت میں اسے ایسے لگا جیسے چھت میں ایک ستارہ چمکا ہو۔ اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کی زبان اپنے آپ ہی چل پڑی، میری مدد فرما خدائے ذوالجلال، میں جو کچھ کر رہا ہوں تیرے نام پر کر رہا ہوں، مجھے ہمت اور استقلال عطا فرما کہ میں کفر کی اس دھرتی پر ثابت کر سکوں کہ تیرا نام برحق ہے اور تیری ذات سچی ہے۔ میں کوئی گناہ نہیں کر رہا، میری نیت میں گناہ ہوتا تو فاطمہ مجھ سے ناراض ہو کر نہ جاتی۔ تو دیکھ رہا تھا کہ اس دلکش لڑکی نے مجھے کیسے کڑے امتحان میں ڈال دیا تھا اور میں کس طرح اس میں پورا اترا تھا۔ مجھے روشنی دکھا میرے پروردگار، میری مدد کر، اگر میں اپنی ذات کے لیے کچھ کر رہا ہوں تو میری جان لے لے، مجھے گناہ کے لیے زندہ نہ رہنے دے، اپنے نام کی لاج رکھ خدائے ذوالجلال۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیرے تو اس کا ذہن خالی ہو گیا۔ وہ سر جھکا کر کھڑا رہا۔ اچانک اس کے ذہن میں بھگولا سا اٹھا۔ وہ بہت تیزی سے لکڑی کے باکس تک گیا، باکس کھولا اور اس میں سے خنجر نکال کر کرتے کے نیچے ناف میں اوڑھ لیا۔ وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اس کی چال ایسی تھی جیسے اس کے قدم خود بخود اٹھ رہے ہوں اور اس کا دماغ کسی اور طرف جا رہا ہو۔ وہ گلیوں کے موڑ مڑتا گیا حتیٰ کہ گلیاں ختم ہو گئیں۔ وہ درختوں کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ وہ رک گیا۔ اس نے پگڑی کھول کر اس طرح باندھ لی کہ اس کا چہرہ بھی ڈھانپا گیا۔ وہ چل پڑا۔ اندھیرے میں بھی اسے مندر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جاسوس تھا، اسے شہر کے کونے خدرے سے واقفیت تھی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بڑا پنڈت مندر کے ساتھ رہتا ہے، رشی یہیں ہو سکتی تھی۔ عمران بلاثری رک گیا اور کچھ سوچا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ رشی اس کے ہاتھ آ گئی تو وہ واپس اپنے گھر نہیں جائے گا، یہیں سے پشاور کا رخ کرے گا۔ اس نے ایک ہی قدم اٹھایا تھا کہ یوں رک گیا جیسے کسی غیر مرد انسان نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر روک لیا ہو۔ اسے نظام اویسی اور قاسم بلخی کا خیال آ گیا اور اس کے ساتھ اسے یہ سوچ بھی آ گئی کہ رشی کو بھگا لے جانا اس کی اپنی ذات کے لیے ہوگا۔ اس کا اصل فرض ان دونوں قیدیوں کو رہا کرانا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا اور آہستہ آہستہ مندر کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے یہ احساس ہو گیا کہ اسے احتیاط کرنی ہے۔ وہ دبے پاؤں چلتا مندر تک پہنچ گیا۔ اندر اندھیرا تھا۔ وہ گھوم کر ادھر گیا جہاں پنڈت کا گھر تھا۔ یہ مندر ہی کا حصہ تھا۔ وہ دروازے سے چند قدم دور تھا کہ دروازہ کھلا، کمرے کی روشنی باہر آئی اور اس روشنی میں اسے ایک عورت اندر سے نکلتی دکھائی دی۔ پنڈت بھی باہر آیا۔ بلاثری بیٹھ گیا۔ وہاں درخت اور پودے تھے۔ وہ پاؤں پر سرکتا آگے ہوا اور ایک پودے کی اوٹ میں آ گیا۔ اس نے عورت کو پہچان لیا، وہ فاطمہ تھی۔ اب اطمینان سے جاؤ، پنڈت نے اسے بازوں میں لیتے ہوئے کہا۔
تمہارا کام ہو گیا ہے۔ اگر میں اسے یہاں دیکھ لیتی تو مجھے اطمینان ہو جاتا کہ میرا کام ہو گیا ہے۔ فاطمہ نے کہا، دیکھ لیں میں آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو کیسے قیمت دے رہی ہوں، تو تم پھر اسی وہم میں پڑ گئی ہو۔ پنڈت نے کہا، اسے میں یہاں نہیں رکھ سکتا، اسے ٹیلوں کے مندر میں پہنچا دیا ہے۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ اسے کل ہی ختم کر دیا جائے تو ایسا نہیں ہو سکے گا۔ ہمارا ایک خاص طریقہ ہے، یہ قربانی پہلی بار نہیں دی جا رہی۔ اپنی زندگی میں ایسی 4 لڑکیوں اور بچوں کی قربانی دے چکا ہوں۔ اس لڑکی کو ہم کم از کم ایک چاند ٹیلوں کے مندر میں رکھیں گے، اسے اس طرح تیار کریں گے کہ اس کا خون بدل جائے گا، پھر یہ اپنی زبان سے کہے گی کہ مجھے قربان کر دو، یہ اپنی زبان سے قربانی کا مقصد بیان کرے گی۔ میں نے تمہارا مقصد پورا کر دیا ہے۔ وہ فاطمہ کے پیچھے چلا گیا۔ آگے درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ عمران فاطمہ کی دلیری پر حیران ہوا جا رہا تھا۔ اس کے غصے کا یہ عالم تھا کہ وہ اسے قتل کرنے پر تیار ہو گیا، لیکن اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ فاطمہ بہت تیز چلی جا رہی تھی اور عمران بلاسری اسی تیزی سے سوچ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ وہ اس کے قریب ہو گیا۔ فاطمہ رک گئی۔ تمہارا باقی مقصد پورا نہیں ہوگا فاطمہ، عمران نے اسے کہا۔ تم نے اس لڑکی کو اپنے راستے سے ہٹانے کا جو اچھا طریقہ استعمال کیا ہے، اس کی سزا تم اسی دنیا میں بھگتو گی۔ اوہ، فاطمہ گھبرا گئی اور بولی، میں ڈر گئی تھی کہ کوئی اور ہے۔ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ جہاں سے تم آ رہی ہو، عمران نے کہا۔ میں چاہوں تو تمہیں یہیں قتل کر سکتا ہوں، تمہیں غائب کر سکتا ہوں، تمہارے خامند کو بتا سکتا ہوں کہ تمہاری کرتوت کیا ہے۔ کیا تم اس طرح مجھ پر قبضہ کر سکو گی؟ فاطمہ تو جیسے مری گئی ہو۔ بولو، جواب دو، عمران بلاسری نے گرج کر کہا۔ ایک ہندو لڑکی کے لیے تم اتنا پریشان ہو رہے ہو، فاطمہ نے مرے مرے لہجے میں کہا۔ میری بات غور سے سنو، عمران نے کہا۔ پھر کبھی تم اس مندر میں آئیں تو زندہ واپس نہیں جا سکو گی۔ میرے گھر میں آؤ گی تو تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ میں تمہیں گھر سے باہر نہ دیکھوں۔ اگر تم نے اس پنڈت کو یا کسی اور کو بتا دیا کہ میں تمہیں یہاں ملا تھا تو تمہارا انجام بڑے ہی بھیانک ہوگا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے تمہیں حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ فاطمہ اس کے پاؤں میں گر گئی۔ میں نے تمہاری ذات میں اپنی نجات دیکھی تھی۔ میرا خیال تھا کہ ہندو لڑکی کو تم نے اپنی تفریح کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اس کے اتنے دیوانے ہو۔ یہاں سے غائب ہو جاؤ، مجھے بخش دو عمران، فاطمہ نے روتے ہوئے کہا۔ ایک ہندو لڑکی کی خاطر ایک مظلوم مسلمان لڑکی کو نہ دھتکارو۔ تم مظلوم نہیں، ظالم ہو۔ عمران بلاسری نے اسے اتنی زور سے ٹھوکر ماری کہ وہ پیچھے کو گری۔ میں تمہیں بخش سکتا ہوں، تمہیں خدا نہیں بخشے گا۔ تم تڑپ تڑپ کر مرو گی، عمر کا پل پل سزا بھگتو گی، راتوں کو چین کی نیند نہیں سو سکو گی۔ عمران اسے زمین پر بیٹھا چھوڑ کر چل پڑا۔ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اسے فاطمہ کی چیخ سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی فاطمہ نے اسے پکارا، عمران۔ عمران بلاسری رک گیا۔ فاطمہ دوڑی آ رہی تھی، عمران کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ بولی، مجھے گھر پہنچا دو، ڈر آتا ہے۔ میں نے یہاں کچھ دیکھا ہے، کوئی چیز تھی اور روشنی ہوئی تھی، اس میں مجھے رشی نظر آئی اور روشنی کے ساتھ غائب ہو گئی۔ تم نے روشنی دیکھی تھی، بجلی چمکی تھی۔ ایک عورت کو اس تنہائی میں ڈراتے مجھے شرم آتی ہے، عمران نے کہا۔ لیکن یہ جان لو کہ بے گناہ لڑکی کا خون تم پر اس طرح بجلی کی طرح چمکتا اور کوندتا رہے گا۔ مجھے میرے گھر پہنچا دو، فاطمہ نے خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں اکیلی نہیں پہنچ سکوں گی، مجھ پر رحم کرو عمران۔ عمران اس کے ساتھ چل پڑا۔ فاطمہ نے اس کا ایک بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ ڈرے ہوئے بچے کی طرح ادھر ادھر دیکھتی اور چلتی جا رہی تھی۔ تمام راستہ عمران خاموش رہا۔ فاطمہ چونکتی اور کانپتی رہی۔ اس کا گھر آ گیا تو عمران رک گیا۔ میں کیا کروں عمران؟ فاطمہ نے اس طرح پوچھا جیسے یک ٹھنڈ سے اس کے دانت بج رہے ہوں۔ گناہ کا کفارہ ادا کرو، عمران نے کہا۔ کیسے؟ جب ارادہ کرو گی تو مجھے بتانا، عمران نے کہا۔ میں کوئی طریقہ بتا دوں گا۔
اب چلے جاؤ۔ عمران اپنے گھر کو چل پڑا۔ اگلے روز عمران بلاسری راج محل میں گیا اور حسب معمول نظام اوریسی اور قاسم بلخی کو ناشتہ دیا۔ اسے پتہ چلا کہ راجہ جے پال آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد راجہ جے پال نے دونوں قیدیوں کو بلا لیا۔ پچھلے باب میں سنایا جا چکا ہے کہ راجہ کے ساتھ ان کی کیا باتیں ہوئیں۔ انہوں نے عمران بلاسری کی ہدایات کے مطابق راجہ جے پال کو محمود غزنوی کی جنگی چالوں کے متعلق بے بنیاد باتیں بتائیں اور یہ بھی کہا کہ وہ راجہ جے پال کی فوج کو عملی طور پر یہ چالیں اور ان کا توڑ سکھا دیں گے۔ انہوں نے شرط پیش کی کہ انہیں قید سے رہائی نہ دی جائے، صرف سنتری ہٹا دیے جائیں تاکہ قید کا تصور ختم ہو جائے۔ انہوں نے راجہ جے پال پر ایسا اعتماد پیدا کر لیا کہ راجہ نے اسی وقت ان کے کمرے سے پہرا دینے والے سنتریوں کو ہٹا دینے کا حکم دے دیا۔ نظام اوریسی اور قاسم بلخی واپس اپنے کمرے میں آئے تو انہوں نے عمران بلاسری کو خبر سنائی کہ راجہ جے پال کو اطلاع ملی ہے کہ سلطان سبکتگین فوت ہو گیا ہے اور اب اس کا بیٹا محمود سلطان ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ راجہ کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت جلد غزنی پر حملہ کرے گا اور وہ خوش ہے کہ سبکتگین مر گیا ہے۔ اسے توقع ہے کہ محمود کو آسانی سے شکست دے سکے گا۔